بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج رمضان کا پہلا پیر کا دن، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اللہ والو آج ضد کر کے مانگیے گا، لاڈ کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے پیر کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے 7ویں روزے کا وظیفہ ہے، رمضان کا پہلا پیر ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتائے گئے طریقے سے بتا رہا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے اور رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے، 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ توجہ سے پڑھیے گا، انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کچھ گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ گئے ہیں، آپ کے ہر مقصد میں قبولیت ہو گئی ہے۔ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کے پہلے پیر کا بڑا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ اس پیر والے دن ساری یاری دوستیاں رشتہ داریاں چھوڑ کر چند منٹ رب کریم کو دے دو، اس کے بعد جس کا جو دل کرتا ہے کرے۔ اب 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورہ کوثر رمضان کے پہلے پیر پڑھنے والا غنی ہو جائے گا، پہلے پیر کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی پالے گا۔ یہ رمضان کے پہلے پیر کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان اعمال میں سے ایک اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم کی عظمت کو، رب کی بھلائی کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے، یہ رمضان کی پہلی پیر کا دن ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے پیر کے دن جب کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کو بھی دل میں مانگ سکتے ہو تو مانگتے چلے جاؤ، کیونکہ 3 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی جائے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ستھرا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔
آج ہمیں کسی انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو ہم پسند آ جائیں، سامنے والا ہم سے امپریس ہو جائے۔ اور ظاہری بات ہے جب وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے، آپ میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ آپ کو نوکری پر بھی رکھتا ہے۔ اور آج تو میں آپ کو اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بزرگوں کا آزمودہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، وہ مستند اعمال آپ تک لے کر آنے ہیں جن کا وجود ہے، جو بے حد آزمودہ اعمال ہیں۔ 3 بار پڑھو، ایسا پڑھو کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج 7 رمضان پیر کے دن ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی فرشتوں کی مدد کیا ہے۔ ہر کوئی سنتا ہے کہ رب جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو پیر کے دن کے خاص اور شرطیہ اعمال ہیں، یہ رمضان کے پہلے پیر کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ، آج یہ دن لاپرواہی کوتاہی میں چھوڑ دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ رمضان کے پہلے پیر کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجئے۔ اب سورہ کوثر سے قبولیت کے بعد، سورہ کوثر سے رب کو منانے کے بعد، خزانے لوٹنے کے بعد، اب جو کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، بند کاروبار میں کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آخر میں 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے۔ یا رزاقو کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا ایک بار جب یا رزاقو کہتا ہے تو رب کی ذات 300 دروازے کھولتی ہے۔ اور یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے۔ جو بندہ یا فتاحو سے رب کو پکارے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو آخر میں صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 رمضان پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے 3 اعمال آپ کے حوالے کر دیے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ تک سینے کا وہ راز لے کر آیا جو تقدیر کو ایک دن میں بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، انشاءاللہ وہ رب کی ذات جب دیتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ 7 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ آپ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنی عقل نہیں، رب کریم کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے پیر کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والوں سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے لاڈ کر کے صد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنسے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔